اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن خفف فی هذا الشهر اما ملکت یمینو خفف اللہ علیہ حسابہ۔ عزیزان گرامی قدر، پروگرام روزے داروں کی صفات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جس صفت پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ صفت یہ ہے کہ خود سے کمتر یا جو لوگ آپ کے پاس کام کرتے ہیں یا جو لوگ در حقیقت اس کا مصداق ہی غلام اور کنیزیں ہیں، لیکن آج کل کے دور میں یقیناً اس کا مصداق مختلف ہے کہ جو لوگ آپ کے یہاں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ رعایت کیجئے، ان کا بوجھ ہلکا کیجئے تاکہ اللہ یوم حساب کے دن ہمیں سختی سے ہمارا حساب نہ لے۔ عزیزان گرامی قدر، ہوتا یہ ہے کہ پرانے زمانے میں یقیناً غلام اور کنیزیں یہ نظام تھا۔ آج کل کے دور میں نظام مختلف ہو گیا ہے، لوگ گھروں میں خواتین بھی کام کرنے کے لیے جاتی ہیں، باہر مرد حضرات کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی گھروں سے ہٹ کر بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم جو اداروں میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی یقیناً اپنے باس کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جو بزرگان کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سب کے ساتھ جو بھی آپ کے نیچے کام کر رہا ہے اس کے ساتھ نرمی برتیے تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ساتھ نرمی برتے۔ اب روایت میں ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، آپ کے جتنے غلام ہوتے تھے اور وہ جو بھی غلطی کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کچھ نہیں کہتے تھے، یعنی ایک حرف تک نہیں کہتے تھے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے اور آپ نے یہاں پر غلط کیا ہے، بلکہ لکھ لیتے تھے۔ لکھنے کے بعد پھر مسلسل، ظاہر سی بات ہے 30 دن کا ایک دورانیہ ہے، اس میں انسان ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی، سب کچھ ہوتا ہوگا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب یہ مہینہ تمام ہونے لگتا تھا تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام تر غلاموں کو اپنے پاس بلاتے تھے اور پھر ان سے کہتے تھے، یعنی وہ لکھ لیتے تھے، امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک کاغذ پر یہ ساری چیزیں لکھ لیتے تھے اور مہینے کے اختتام پر ان لوگوں کو، اپنے غلاموں کو بلاتے تھے اور انہیں بتاتے تھے کہ اس موقع پر یہ غلطی تم سے سرزد ہوئی۔ اسی طرح سب کو ایک ایک غلطی بتاتے تھے اور اس کے بعد ان سے کہتے تھے کہ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، اور پھر کہتے تھے پروردگار میں نے تیری رضا کے لیے انہیں معاف کر دیا، تو مجھے معاف فرما۔ یقیناً امام سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، امام معصوم من اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے بہت خوبصورت پیغامات، بہت خوبصورت سے درس ہوتے ہیں ان کی زندگی میں۔ عزیزان گرامی قدر، روایت میں ہے کہ امام ہر سال رمضان کے آخر میں 30 غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے، یعنی اس گھرانے کا انداز ہی یہی تھا۔ اس کے علاوہ دیکھیے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جب ایک حبشی کنیز آتی ہے کہ جس کا نام فضہ ہے سلام اللہ علیہا، وہ جب آپ کے گھر میں کام کرتی ہے تو آپ کی زوجہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دیکھتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کنیز موجود ہے، تو ان کا انداز ہی ہوتا تھا کہ ایک دن بی بی فضہ کام کرتی تھی تو ایک دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا گھر کا کام کرتی تھی، یعنی اس کے اوپر مسلسل بوجھ نہیں ڈالتے تھے۔ یہ نہیں کہ کنیز ہے تو اور پورا کام اسی سے کروانا ہے۔ آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں، ماہ رمضان میں تو ایسا لگتا ہے گویا روزہ رکھ کر کسی نے کسی کے اوپر کوئی احسان کر دیا ہے، گویا طرف مقابل نے روزہ رکھ کر ہمارے اوپر کوئی احسان کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، روزہ کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے اپنی بندگی کو پیش کرنا ہے، اس کے واجبات کو ادا کرنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، گھر کی خواتین بہت معذرت کے ساتھ جب کام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، افطار کے بعد یقیناً کچن کا کام بڑھتا ہے، وہ پورا کا پورا کام رکھ دیتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں کہ صبح ماسی آئے گی تو وہ کر لے گی۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ بالکل اسی طرح آفس میں آپ دیکھیں، ہمارے دوست احباب مسلسل جو ہم سے رابطے میں ہیں وہ بتاتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ اکثر کسی صاحب سے، باس سے لڑائی ہو گئی، کسی بات پر باس آئے، غصے میں آئے اور انہیں آتے سے کہہ دیا کہ بھائی میرا روزہ ہے، دماغ خراب نہیں کرو۔ کس طرح کے الفاظ ہیں عزیزان گرامی قدر؟ روزے میں دماغ کیسے خراب ہوتا ہے؟ روزے میں تو دماغ درست ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو روزے ہیں در حقیقت ہماری تربیت کے لیے پروردگار عالم نے قرار دی ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے۔ اس میں غصے کی کیا ضرورت ہے کہ بات بات پہ، یعنی روزہ رکھ کر، یعنی آپ نے کچھ نہیں کھایا تو اس کا غصہ جو ہے اپنے سے نیچے والوں کے اوپر رکھیے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے میں فی ھذا الشہر، جو اس مہینے میں اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ
اچھا برتاؤ کرے گا یا ان کے ساتھ سختی نہیں کرے گا تو پروردگار عالم قیامت کے دن سختی نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ماحول ہمارے اطراف میں بنایا ہوا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں تو وہ خدا ہمارے ساتھ اچھا کرے گا، ہم کسی کے لیے بھلا کریں تو خدا ہمارے لیے بھلا کرے گا، اور سب سے مشکل روایات میں ہے سب سے مشکل وقت یوم حساب ہوگا۔ اس دن اگر کسی کے لیے آسانی ہو جائے تو اس کو اور کیا چاہیے۔ پروردگار عالم سے دعا گو کہ مالک ہم سب کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد